کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ دن بہت بڑا عذاب ہے، کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو، اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آ جاتے وہ نگریستن۔ فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کرتا دل زفر گفتن بمیرت در بدن، دل زفر گفتن بمیرت در بدن، گرتے گفتا رشبوت در عدم۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدم کی موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ امان داؤ۔ شیخ تار کہتا خاطر کسر مرنجا اے پیسر، خاطر کسر مرنجا اے پیسر، ورنہ خودی زخم برجان اور جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آگ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزبا از غیبت مردم بدن، تا نبینی دست پائے خود بدن۔ جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ کو تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے، خدا کے قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا۔ کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے، آج تک مصیبت کے شکار ہے، پریشان ہے، گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ، اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا، مظلوم کی بددعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ دنیا
میں خداوند کریم طرح طرح کا سباب دکھاتے ہیں. فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو, ان شہروں کو جا کے دیکھو. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون, زمانے کے لوگ برباد کر دیے, کھنڈرات نظر آتے ہیں, یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا, کہیں ان کی پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی. بڑی بڑی عمریں پانے والے, بڑے بڑے مال پانے والے, بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ, بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ, خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں. کیا ہے حالات میرا, ہماری زندگی ہے کیا چیز؟ ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں, کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں, کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں, کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں, اور ہوا پہ چل رہا ہے. ذرا سا سانس رک جائے, وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے, چوما چاٹا کرتے تھے, خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ, ہمارے مطلب کا نہیں رہا, ہمارا مطلب ختم ہو گیا, پہنچاؤ مٹی. اللہ والوں اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے. اسی طرح سے سارا نظام ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی, بجلی بجے گا, شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے, جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے, یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی, اتنی شدید ہو جائے گی. اذا السماء انشقت, یہ آسمان پھٹ پڑے گا, یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. اذا الشمس کورت, سورج زمین پہ آ گرے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, ستارے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے, تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نارنج منڈی کا, ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا کئی میل پہ جا کے پھینک دیا. یہ کڑک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی, دڑام سے گری, 4 آدمیوں کا ریتا ہے, کوٹھ میں بیٹھ گئی, بنگلے یوں ہو گئے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی. جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا. بدامالی میری تیری سدا جانور بھی بھگتے ہیں, روسیائی بڑوں کی خدا کی قسم معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں. فرمایا فتكون الجبال كالعهن المنفوش, یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے. شرک سے ہم باز نہیں آتے, بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے. ہر میدان میں کھانے کی سنت ہو, پینے کی سنت ہو, پہننے کی سنت ہو, سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا, انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا. قرآن کریم جا بجا دوڑاتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, اے امیروں اور وزیروں اور سفیروں اور تاجروں اور ذمہ داروں, اتقوا ربکم, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے, ڈرو اس
मालिक उल मुल्क से, जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे बर्बाद कर देगा, जो तुझे तंदुरुस्ती देता है, शिफा देता है, बीमारी पहुंचा कर तुझे आजमाता है, नफे नुकसान देकर तेरी जिंदगी को देखता है। सारी चीजों के बाद फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डर अपने परवरदिगार से, हर मैदान में डर, हर मौके पे डर, हर मामले में डर कि रब्बुल आलमीन की तू मखलूक है, उसकी खुदाई से बाहर नहीं जा सकता। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, लोगों तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावात वल अर्दि फन्फुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। और जिनो और इंसानों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरी जमीन को नहीं चीर फाड़ सकते, मेरे आसमान से बाहर नहीं निकल सकते। ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। कहाँ जाओगे? मैं लगी पड़ी है क्या चीज में? अगर दिमाग में थोड़ी सी बात आ जाए तो ये सारा निजाम दुनिया सुधर सकता है, संवर सकता है। लेकिन संवारे कौन? फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, जमीन में दो चाल मिटा देगा, जमीन बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी, सारा निजाम खत्म कर दिया जाएगा, फरिश्ते भी बाकी नहीं, जिन भी बाकी नहीं, आदमी भी बाकी नहीं, छोटे बड़े अमीर गरीब तमाम के तमाम फना हो जाएंगे। कुछ नहीं बचेगा। इस फना होने से पहले पहले अगर कोई एक चीज बाकी रहती है, आदमी का ईमान और आमाल। अल्लाह का जो बैंक है वो जाया नहीं करता। अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए कभी किसी को घूंट पानी का पिला दिया है, अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने कभी अगर किसी भूले हुए को रास्ता बता दिया, मकान का रास्ता बता दिया, चलने का राह बता दिया, रब्बे दुल जलाल की कसम अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने चलते फिरते अगर किसी के लिए बख्शिश की दुआ कर दी, खुदा के खजाने में वो भी मौजूद है, जाया नहीं। जब नेकियां मौजूद है तो बदियां कैसे चली जाएंगी? आज आंख गुनाह करती है, जुबान गुनाह करती है, दिलो दिमाग गुनाहों में मशगूल है, पैर गुनाह करता है, हाथ गुनाह करता है, तस्दीक करता है तमाम का तमाम बदन। कुरान करीम कहता है क़यामत के दिन हाथ पांव भी आदमी के मुखालिफ बनेंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम पूछेंगे, मुंह पर मोहर लगा देंगे, हाथों से कलाम करेंगे, बताओ तुम्हें किस किस औरत को लगाया गया और किस किस नाजायज चीज को लगाया गया। अब हाथ बोल करके बतलाएगा कि फलां की बेटी को लगा, फलां की बहन को लगा, फलां की बीवी को लगा, फलां की आबरू बर्बाद की। पैर बोल करके बताएगा ए परवरदिगार आलम, हमसे मस्जिद में नहीं जाता था, फिल्म में जाता था, तमाशों में गया। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। पैर बोल रहे हैं, हाथ बोल रहे हैं, आंख बोल रही है। इलाही जब बाजार में से गुजरता था, बड़ा गैर औरतों को देखा करता था। कान बोल रहे हैं, कान गवाही देंगे। इलाहुल आलमीन कुरान सुनकर खुश नहीं होता था, गाना सुनकर खुश हुआ करता था। बदन का आजा आजा तमाम चीजें मुखालिफ है। घर वालों ने तो पहले मुखालफत की, जब घर से निकला तो बदन के कपड़े भी उतार लिए। औरत हो मर्द हो कोई भी हो, साफ कपड़े भी नहीं जाने देते।
ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی، اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے؟ ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے، لاکھوں کمائے کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے۔ اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کے خون سے کھیلتی ہیں۔ اسی کو کہتا کہ خون قتیل پہ سرو پارا بپائے سے، خون قتیل بے سرو پارا بپائے سے، مالی دن نگارو ہرارا بہانا ساخت، لوگوں کے دلوں کے لوگوں کے جگر کے خون میں ہاتھ ڈبو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے۔ کبھی اپنوں کو ستایا، کبھی غیروں کو ستایا، کبھی ہمسائے کو ستایا، کبھی پبلک کو ستایا، کبھی کسی پارٹی کو ستایا، کبھی کسی کو پریشان کیا۔ فرمایا وقت آ رہا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے، بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کے نافرمانوں والی سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے۔ مرضی کا دین ہے، مرضی کا ایمان ہے، مرضی کا اسلام ہے۔ صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا؟ کوئی بھی تکلیف آئی، کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا۔ مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے، قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں۔ اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ جاؤ تم مجھے راس لے آتے۔ فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو۔ آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا، ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دیے۔ 1000 مرتبہ ایک دن میں رات دن میں بچہ پخانا کر دے، ایک دفعہ بھی پھونکتی نہیں کہ آئے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی ہے؟ جو بچے کی پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے۔ فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے سیر خار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، زمین میں پھینک کے مار دے گی، ماں بچے کو پھینک مارے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے
ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو, تیار کر لو, توبہ کر لو, جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے. مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے, موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے. اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی حاصل نہیں, اس پر لے نہیں پڑتا, خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا, اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا. کرنے والے تو کچھ اور ہوتے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں. اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں, ڈاکوؤں کے سردار ہیں. ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم کوئی لڑکی کو اٹھائیں گے, جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے. چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی, یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چوارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے. یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے, کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے. اندر سے آواز آتی ہے, لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے, اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا. پھر آواز آتی ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ڈر جا, خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر, اللہ کو یاد کر. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے, اللہ کا قرآن پڑھ رہی. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے, اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا, لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا, میں تو آج کے بعد توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. میرے تو دل میں ڈر آ گیا, میں تو خوف کھا گیا, میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. ایسی توبہ کی, ایسی اللہ اللہ کی. یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض. اس نے تو توبہ کر لی, ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسے کیا کرتا ہے کہ وہ پھر تو نہ جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. پورا کام بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے. ارادہ نہیں ترک کرنے کا, اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو, پختہ بنا دینے والی ہو, آدمی کو آخرت کے دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت وہ حالات جس کی یہ صورت بنے, نہ ہم سیرا برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا, کوئی عزیز نہیں بنتا, کوئی رشتہ دار نہیں بنتا, کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا, کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں, سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی, زبان ہر ایک بشر کی بہن سے باہر پڑی ہوگی. ایک ایک آدمی کی زبان, روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے, اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے, سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے. دماغ کھول گئے, آنکھوں
پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود گوتی کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں۔ اور میرے ویڈیوز اپنے دوستوں میں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحات کی طرف توجہ نہیں رہی۔ فرمایا تدروح الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے۔ کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سمجھ جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسی تم وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور اگر شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا۔ رو رہا ہے کہتا ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور ایک جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال، وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیہ، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہ کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے؟ رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی۔ آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال۔ لا طعام الا من غسلین، سارے
سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو, پارٹی کو جمع کر لو, ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو, بس میں آداب بلاؤ, سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو, ان جملوں کے ممبروں کو دعوت دو, لا طعام الا من غسلین, ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے, ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ, اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے, شوبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے. نماز کی پرواہ نہیں, دین کی پرواہ نہیں, قرآن کی پرواہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں, اپنی مرضی کا دین, اپنی مرضی کا کام, تمام کا تمام. جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے. ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میری تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی. ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے, بادشاہ شمس الدین التمش جیسے, عالمگیر جیسے, اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے. مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو, اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی. جیسی روح ویسی فرشتے, تمام اور حکام سارے مل کر قوم کا, ملک کا, اپنے نظام کا, اپنے سکون کا بیڑا کر رہے ہیں. اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے, 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں. وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں, اندرا کا رشتے دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں. وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو. مولویوں کے تو بڑے جلدی خلاف ہوتے, جی مولویوں نے دیکھا ہوا ہے, جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا. یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا. جتنے بھی نقصان ہوئے, یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی, یہ طوفان مولویوں نے بھیجا. اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے, جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا. نارنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہی ہے, تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہے, شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی. تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم, بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں تو رونے والا بھی نہ ہو. روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہوں گے. ہاں ایسا بھی دیکھا ہے, اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے, جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ. پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں, پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں. مست بیٹھے ہو کاروبار میں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکاری ملازم ہیں. اچھا, جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے تم سرکاری ملازم ہو کر. آپ کا حساب و کتاب ہوگا, اور وہاں بھی ہوگا, یہاں بھی ہوگا. کوئی بھی ہو, مزدور ہو, امیر ہو, غریب ہو, خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیا کہ جو چاہے کر گزرے. ڈرتا ہی نہیں کوئی, جہاں لگا ہوا بس لگا پڑا ہے, پوچھ گچھ کوئی. خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا, خبردار ہو جاؤ, آنے سے پہلے ہوشیار ہو گیا. خبر کی تیاری کرو, حشر کی تیاری کرو, انصراف کی تیاری کرو, اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو. کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو, کسی کے دس کے نگر بنو, اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا. کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی. جتنے اللہ والے ہیں کیونکہ وہ جادو اور ٹونے کو دکھاتے نہیں پھرتے, ان پر ہماری نظر میں جمتی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا, سارے درویشوں کے, فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں. درویشوں کی خانقاہیں, اور درویش کون سا
मेरी खानका बनाई हो? कौन सा वो वली था जो तुझे ये कह के गया कि खबरदार मेरी कब्र पे अगर कुरान पढ़ा तो चिमटे खड़काइए खूब? कौन सा वली था? कौन सा वली है जो ये कह के गया कि मेरी कब्र पे हारमोनियम, सरंगी, तबले बस रात दिन खड़काना, कुरान का नाम न लेना? फरमाया कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है, मौत का जायका मुंह में आता है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। इरशाद फरमाया मेरी आयशा ठंडा पानी ले आई, समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी। मगर जब पानी आया इशारा फरमाया यहाँ मेरे करीब रख दो, रख दिया गया। रहमत वाला हाथ पानी में भिगोकर अपने मुंह पे छींटे मारने लगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती है मेरा दिल दुखा, मुझे फिक्र होने लगी कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी, क्या बनेगी? फरमाती हैं कुछ देर के बाद मैंने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीने आ गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब से मैंने हुजूर के पसीने देखे मेरे दिल में ये कभी आया ही नहीं कि मुझे पसीने ना आए। और दो जहान के सरदार जिनके सदके में सारा जहान पैदा किया गया हो, आखिरी वक्त में फरमाते हैं मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली चीज है। फरमाती है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, आखिरी वक्त है। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल दुखा हुआ था अब्बा के गम में। फरमाने लगी ओ देहाती गंवार कही के मेरे अब्बा बेहोश हैं, तुझे इजाजतों की पड़ी है, मेरी कायनात उजड़ने वाली है, मेरे अब्बा का आखिरी वक्त आया हुआ है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। फरमाया फातिमा किसको देहाती कहती हो, किसको गंवार कहती हो? ये तो वो है जो औरतों का सुहाग उजाड़ दे, ये वो है जो प्यार उजाड़ दे, ये वो है जो मोहब्बत को उजाड़ कर तबाही कर दे, ये वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये वो है जो बादशाहों के शहजादों को दर दर की ठोकरें खिला दे। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांग रहा है। ये इजराइल है। इजाजत मिल गई। फरमाती है बिल्कुल आखिरी वक्त है, आवाज पस्त हो रही है, बिल्कुल सांस खत्म हो रहा है। किसकी मैं बात कर रहा हूं तुझे पता नहीं चला? आदम सफीउल्लाह ना रहे, मूसा कलीमुल्लाह ना रहे, हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा ना रहे? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं। आवाज खत्म हो रही है, सांस पस्त हो रहा है। अम्मा आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लब हरकत करते थे, होंठ हरकत करते थे, मैंने कान लगा दिया। फरमाती है यही आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती। आखिरी वक्त में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरीके से मोहब्बत फरमा रहे इस उम्मत के साथ। और तुम हो अपने मुंह पे तो हाथ फेर के देखो, तुम्हें हुजूर की सूरत से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सरकार की शक्ल से प्यार नहीं है, सरकार के लिबास से प्यार नहीं है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान से प्यार नहीं है। वो लोग जो सारी जिंदगी फिक्रमंद रहे, सब कुछ कमा के ले गए। रूह मुबारक कब्ज़ करते करते हजरत इजराइल जब घुटनों के करीब पहुंचे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजराइल मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। अर्ज किया मेरे आका मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको तकलीफ
मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं? फरमाया तेरा तकलीफ देने का प्रोग्राम नहीं, तेरा तकलीफ देने का इरादा नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। इजराइल उम्मत के जिन लोगों को तकलीफ देगा, दुख देगा, अजाब देगा, उनका क्या बनेगा? मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है, सारी उम्मत के दुखों को आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले। जितने भी पूरी उम्मत को दुख देने हैं, इजराइल आज मुझ पर खत्म कर ले। उनकी वफा देख और अपनी जफा देख। किस वक्त में तुझे याद फरमा रहे हैं, किस वक्त में तेरी साथ हमदर्दी फरमा रहे हैं। तुझे नमाज की तौफीक नहीं, आखिरी वक्त में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाई। फरमाया कोई मर्द औरत जानबूझ कर जो फर्ज नमाज कदा करता है, कयामत के दिन सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन बेनमाज को काला मुंह बनाकर घसीट कर लाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाएंगे लोगों सजदा करो, सारा जान सजदे में गिरेगा। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी सजदे में चले जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने नहीं पाएंगे। पता चल जाएगा ये बेनमाज है, ये अज़ान सुनते थे मगर नमाज नहीं पढ़ते थे। रमजान का महीना इनकी जिंदगी में आता था, इन्होंने रोजे कभी नहीं रखे, अल्लाह ताला ने कुछ माल भी दिया था, ज़कात कभी अदा न की। अल्लाह पाक का कुरान कहता वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया जिस माल की ज़कात न दी जाए, उस माल की तख्तियां बनाकर जहन्नुम की आग में गर्म करके फ़तुक़वा बिहा जिबाहुम, माथे पे दाग दिया जाएगा, वो जुनूबुहुम, पसलियों पे दाग दिया जाएगा, वो ज़ुहूरुहुम, कमर के पीछे दाग दिया जाएगा। और ये आवाज आएगी हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये वही माल है जो तुम जमा करते थे लेकिन ज़कात कभी अदा नहीं करते थे। एक हदीस में आता है कि माल का सांप बनकर पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा। इधर से डसता हुआ सर की तरफ जाएगा, उधर से डसता हुआ पैरों की तरफ आएगा। सुनो हुजूर फरमाते हैं सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात ना देने वाले को कब्र में सांप इतना जहरीला खाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि इतना जहर है उस सांप में, अगर वो एक फुंकार दुनिया में मार दे क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो। लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। तुम्हें क्या मालूम है, यहाँ सिंध के इलाके में कई साल की बात है, एक औरत फौत हुई, दफन करने वाले अभी 100 गज नहीं गए थे, कब्र में से आग का शोला निकला, ऊपर खड़ी हुई टाली भी जलकर खाक हो गई। तुम्हें क्या मालूम है, यहाँ मुजफ्फरगढ़ जिले में अब तक उसकी औलाद आबाद है। खानदान को जानता हूँ, औलाद को जानता हूँ, खुदा की कसम। बच्चों ने बताया कि हमारे बाप को उल्टी आई, मरने से 5 मिनट पहले मुंह से पखाना आया, उधर दम निकल गया। एक और आदमी के बारे में घर वालों ने बताया उसके कि दम निकलने से पहले इतने मकौड़े कहीं से आ गए, बदन पे बाल कम थे, मकौड़े ज्यादा थे, चिपट गए बदन पे। छुड़ाने की कोशिश की, वो मकौड़ा बीच से टूट जाता था मगर छोड़ा नहीं। लाखों करोड़ों की तादाद में मकौड़ा कब्र में साथ गया। यहाँ इस हमारे जिले में पिछले साल एक आदमी को 2 महीने सकरात लगी रही, मरता था जीता था, मरता था जीता था। मरने से 3 दिन पहले कुत्ते की आवाज बन गई।
ڈرو اس کے قہر سے، نہ جانے کس حال میں موت آئے گی۔ مرنے کے بعد کئی جگہ قبر بنائی، جہاں قبر نکالتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے، جہاں قبر بناتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے۔ بالآخر گڑھا کھود کر پھینک کر لوگ چل دیے، ابھی لوگ 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی۔ بہاولپور شہر میں بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، 2 قبروں میں آگ لگی، چاروں طرف کئی کئی زمین جل کر خاک لال کالی ہو گئی۔ آخر ہم کب لڑیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا ہماری تیاری کا؟ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا تیاری کرو، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، رات کو آئے گی یا صبح آئے گی، کس کو معلوم ہے؟ آپریشن روم میں موت آ جائے گی یا تڑپ تڑپ کے کہاں جا کر کے موت آئے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تمہیں 5 وقت پکارتی ہے۔ انا بیت الدود، میں کیلوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ۔ انا بیت الواشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے لا۔ انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، برادری نہیں، قبیلہ نہیں، تیاری کر کے لا، کیڑے کھا کر ختم کر دیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی چٹک پٹک کے چلا کرتی تھی، موت آئی، دفن کر دی، قبر کے اوپر کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا، کسی نے دیکھ رکھا تھا اور آج جھاڑ دیکھ کے کہنے لگا کیسی ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدل، وہ نزاکت کہاں گئی، وہ بننا سنورنا، ہر وقت شیشے کے سامنے رہنا کہاں گیا؟ وہ پیارے پیارے لب کیلوں نے کھا کے ختم کر دیے، ایسی آنکھیں جن کو دیکھ کر لوگ قربان ہوا کرتے تھے، کیلوں نے کھا کے مکا دی، وہ زبان جس کو سن کر ہر آدمی کا دل مائل ہو جایا کرتا تھا، ہر آدمی پگھل جایا کرتا تھا، وہ زبان کیلوں نے کھا کے ختم کر دی۔ جاؤ قبرستان والوں سے پوچھ کیا ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ تختے پہ ڈالتے ہیں، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگتے ہیں، آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، تیرا ہاتھ مجھے چھری کی طرح لگتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں موت کی سزا پا کے آیا ہوں؟ تم نہیں جانتے، کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہے، زبان حال سے کہتا آج میرے کپڑے اترے کل کو تیرے اتریں گے، عورت کا سوٹ اتر رہا ہے، زیور اتر رہا ہے، زبان حال سے کہتی ہے کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میرا نمبر ہے کل تیرا نمبر ہے، یاد رکھ، آج میرا گھر اجڑ گیا کل تیرا اجڑے گا، آج میرے لاوارث ہو گئے کل کو تیرے لاوارث ہو جائیں گے، آج میرے یتیم ہو گئے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کل کو تیرے یوں ہی لاوارث اور یتیم ہو جائیں گے۔ پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل،
اور زور سے تو پکے پھوڑ کو نہ مل، اور مجھے نہلانے والے، مجھے غسل دینے والے، ذرا آہستہ ہاتھ لگا، تجھے کیا معلوم ہے میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، میری رگیں موت نے توڑ ڈالی، میرے اعضاء موت نے توڑ دیے، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کہے ذرا سنبھل کے چل۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، آؤ دیکھو آؤ دیکھو، اسی کے لیے بار بار روتا ہے، کہتا ہے زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، او مر گیا محتاج ہے، آ یار تو غافل نہ ہو۔ کون ہے؟ بے درد زمانہ، حالات چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور مرنے والا یہ کہہ رہا میرا منہ دیکھنے والوں کچھ سبق بھی سیکھ کے جاؤ، آج میرا منہ دیکھ رہے ہو، آج ہمیشہ کے لیے میری شکل چھپ جائے گی، میری صورت چھپ جائے گی، میری اولاد کو نظر نہ آئے گی، میری بیوی کو نظر نہ آئے گی، میرے خاندان کو نظر نہ آئے گی، یاد رکھو تم سب کا یہی حال بنے گا۔ یقین نہیں کرتے لوگ، دنیا مر گئی اپنے مرنے کا پھر بھی یقین نہیں، اس لیے کہتا ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، کوئی نہیں بچا، جو آیا وہی گیا۔ شکل دیکھ رہے ہیں لوگ، آنا جانا لگا ہوا ہے، کسی نے باہر سے آواز دے دی جلدی کرو، اور بھی تو کام کرنے ہیں، قبر کو میت پہنچانی ہے، آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، یہ صورت آج کے بعد ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، ذرا اور دیکھنے دو بہن بھائیوں کو، پھر آواز آتی ہے جلدی کرو منزل پہنچاؤ، کہتا اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، میرے ننھے ننھے بچے یہ یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ کون پھرے گا، ان بچیوں کو میری دھی کون روئے گی، کون پوچھے گا دھیے تیرا کی حال ہے، کون لاڈ لگائے گا، کون ان کی حمایت کرے گا، میرے تیرے دروازے پہ دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی پوری کریں گے، آج میرے بیوار سے بن گئے، اماں کی محبت کو یاد کیا کریں گے، اماں کیسی ہوتی ہیں، ابا کی محبت یاد کیا کریں گے، ابا کا پیار کیسا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں، کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا، ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا، اے کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا۔